ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان کی جستجو تھی کہ میں بادشاہ بھی رہوں اور معرفت بھی حاصل کر لوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کے بڑے لاڈ، بڑے ناز نخرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سونا بھی ہونا تو ان کے لیے تخت بنایا جاتا ہے، بستر بنایا جاتا ہے، تازے پھول بکھیرے جاتے ہیں، پھر جا کر ان کو نیند آتی ہے۔ 3-4 ہوا، ہلکی ہلکی ہوا دینے والیاں اوپر کھڑی ہوں، پھر جا کر ان کو نیند آتی ہے۔ تو آپ نرم و گداز بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک مولانا روم لکھتے ہیں کہ ان کے محل کی چھت پر نا جانوروں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ تو آپ نے اپنے ہی شاہی محل کی کھڑکی کھولی اور باہر چہرہ نکالا اور آواز دی، کون ہے چھت پر؟ تو آگے سے آواز آئی، ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہم اپنے اونٹوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے وقوف، اونٹ بھی کبھی چھتوں پہ چڑھے، وہ اگر گم گئے ہیں تو ان کو جا کر ڈھونڈو صحراؤں میں۔ آگے سے آواز آئی، جب اونٹ چھت پہ نہیں ملتا تو نرم و گداز مخمل سے بھرا ہوا بستر وہاں پر لیٹنے سے خدا بھی نہیں ملتا۔ اس جملے نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ جملہ ان کو کھٹک رہا تھا۔ اس جملے نے ان کے اندر ایسا کوہرام بپا کر دیا کہ صبح کا وقت تھا۔ آپ کھڑے ہوئے تھے اپنے دربار میں، تخت کے پاس کھڑے تھے، وزراء اور مشیر سب موجود تھے۔ تو اچانک ایک بزرگ آ گئے، اجنبی ہیں، کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، اور سیدھا اس نے کسی سے اجازت بھی نہیں لی، سیدھا بادشاہ کے تخت کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ اجنبی کون ہو تم کہ بغیر اجازت کے یہاں تک آ گئے؟ دکھنے میں تو بڑے آپ شریف لگتے ہیں اور خاندانی لگتے ہیں، تو آپ نے اتنی جسارت کیسے کر لی؟ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے محافظ کھڑے ہیں، آپ کا سر قلم کر دیتے۔ کہا کہ میں تو سرا میں آیا ہوں۔ سرا کہتے ہیں کہ جہاں پر مسافر رکتے ہیں، مسافر خانہ۔ کہا کہ میں تو مسافر خانے میں آیا ہوں۔ کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، یہ شاہی محل ہے، یہاں پر بڑے سے بڑے وزیر، سلطنت کے وزیر کو آنے کے لیے بھی پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، اور آپ میرے شاہی محل کو سرا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا کہ میرا باپ۔ کہا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ کہا کہ ان کا باپ۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ کہا کہ ان کا باپ۔ وہ پورا پوچھا، جب پورا پوچھ لیا نا، اس کے بعد فرمایا کہ اب جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد کون آئے گا؟ کہا کہ میرا جان نشین ہوگا، میرا بیٹا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اس کا بیٹا۔ کہا کہ تو پھر یہ مسافر بدل رہے نا، تو میں تو اس کو سرا ہی کہتا ہوں۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا وہ اوپر سے فرشتوں کا تھا، کہا کہ نرم و گداز اور محو خواب ہو کر خراٹے لینے سے خدا نہیں ملتا۔ تو یہ ان کے اندر بات تھی۔ دوسری، یہ بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو سرا ہے، یہاں تو لوگ بدل رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، یہ آج 2023 ہے، اور یقین مانیں 2123 میں 100 سال کے بعد ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے ورثوں پر، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوں گی، ہمارا نام تک بھول جائیں گے۔ آج آپ کسی سے پوچھیں کہ تمہارے ابو کا نام کیا، بتائے گا، دادا کا نام کیا بتائے گا، پردادا کا نام کیا بتائے گا۔ جب اوپر جائیں گے تو بس ختم۔ وہ کوئی چند لوگ ہوتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں، یا چند لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شجرے ہوتے ہیں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد جب ہمارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا، تو پھر ہم کیوں نہ اس رب کریم کے پاس آئیں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، کہ جو اپنے بندے کو فنا ہی نہیں ہونے دیتا۔ عالم بدلتے رہتے ہیں، انسان کبھی فنا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، تیرے میرے ذکر میں ہم فنا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ہاں فنا نہیں ہے۔ تو آپ کو جب یہ دوسرا جھٹکا لگا تو آپ
نے تخت و تاج کو خیر بات کہا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ جب جنگل کی طرف نکلے تو وہاں آپ کا ایک وزیر تھا، اس نے ایک منظر دیکھا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو فقراء اس وقت پہنتے تھے گدڑی کا لباس، اون کا ہوتا تھا موٹا، وہ پہنتے تھے تو وہ پھٹ گئی۔ سلطنت کے بادشاہ ہیں اور رب کا خوف، اور جب رب کی معرفت مل جائے تو آپ وہ سیر ہیں۔ وزیر نے پہچان لیا کہ بادشاہ سلامت، قریب آیا، سلام کیا، کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے تو نے ٹھیک کہا ہے، اصل بادشاہی ہی یہی ہے۔ اس نے کہا کہ حضور ایک نظارہ تو کروائیں، پھر سوئی سی رہے تھے، وہی سوئی پھینکی دریا کے اندر۔ سوئی اگر دریا میں پھینک دی جائے تو کیسے ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ جب سوئی پھینکی تو پھر آپ نے حکم فرمایا تو دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہو گئی۔ کہا کہ بندہ جب رب کا ہو جاتا ہے